السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. صفحہ نمبر 26 پیج نمبر 26 نبوت و دعوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجمالی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجمالی زندگی 40 سال کی جو زندگی اس کو پیش کیا گیا. جو پیچھے ہم لوگ سبق پڑھے اس میں ساری چیزیں پیش کی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت اور رسالت نازل ہوتی ہے، وہی نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا جاتا ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے. تو سب سے پہلے نبوت اور رسالت کے آثار اور اس کی جھلکیاں جو ہیں وہ چیزیں ہائی لائٹس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ظاہر ہوئیں. کچھ چیزیں آپ کے اوپر ظاہر ہوئی. پہلے ایسی نشانیاں علامتیں ظاہر ہوئیں جس سے لگنے لگا کہ اللہ رب العالمین آپ کو نبی بنانے والا ہے. نبوت کے آثار اور سعادت کی جھلکیاں. پیچھے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا. ایک تو فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے، اور آپ کا عمل بھی آپ کی قوم سے الگ تھا، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھے. تو فاصلہ بڑھتا گیا. جب ظاہر سی بات الگ ہے تو فاصلہ بڑھتا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، یعنی رنجیدہ یعنی غم میں رہنے لگے. ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی. جب ظاہر سی بات ماحول گندا ہو، لوگ گندے ہو، تو انسان کو جو چیز پسند نہیں ہے تو انسان اس سے دور رہتا ہے، کٹ کر کے رہتا ہے. تو آپ تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جا سکے. آپ کو فکر ہونے لگی کہ یہ لوگ تو اب تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ان کو کیسے بچایا جا سکے تباہی سے اور ہلاکت اور بربادی. یہ فکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ہونے سے پہلے ہی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اسی وجہ سے آپ غار حرا میں جاتے تھے. اسی وجہ سے آپ ایک مہینہ پورا اعتکاف، پورا رمضان کا مہینہ ایک مہینہ پورا اعتکاف کرتے تھے آپ وہاں. اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اعتکاف کا تصور تھا. زمانے جاہلیت میں حضرت عمر والا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی. نظر بھی مانا کرتے تھے وہ زمانے جاہلیت میں، اعتکاف بھی کرتے، طواف بھی کرتے، کچھ چیزیں عبادتیں وہ کرتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے وہ مشرک ٹھہرے. اور یہ کہ مکمل نہیں تھی ان کی عبادت. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے زمانے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں ایک رات یا ایک دن اللہ بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھوں گا. آپ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو، اپنی نظر کو پورا کرو. اس میں بہت سارے مسائل نکلے. شارٹ کٹ میں مطلب ایک تو یہ کہ کافر نے اگر صحیح نظر مانی ہے حالت کفر میں بھی اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام کے بعد اس نظر کو اگر پورا کرنا اس کے بس میں ہے تو پورا کرے گا وہ، اور نیکی کی نظر ہے تو پورا کرے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف ہم لوگ یہاں مشہور ہے، جو رمضان کے خاص نہیں ہے. آپ کسی بھی دن میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اور کم سے کم جو مدت ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا آپ کر سکتے ہیں اعتکاف. ایک دن اور ایک رات کا کم سے کم اعتکاف ہو، 1 گھنٹے کا نہیں کر سکتے آپ. ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف ہو کم سے کم، اس سے زیادہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے زیادہ. اور شرط ہے کہ اپنے گھر والوں کو اور رشتہ داروں کے حقوق ضائع نہ ہوں. رشتہ داروں کے حقوق ضائع نہ ہوں. رمضان میں مسنون ہے 10 دنوں کا، رمضان کے آخری عشرے بھی مسنون ہے، اس کی خاص تاکید ہے، اس کی خاص فضیلت ہے. لیکن آپ کسی بھی دن میں اعتکاف کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت میں، صرف رمضان میں نہیں، عام دنوں میں. حضرت عمر کا وہ واقعہ صحیح دلیل ہے. تو آپ بھی اعتکاف کرتے تھے. سنت موقدہ ہے صحیح قول کے مطابق. کچھ کہتے ہیں انحاف کے نزدیک شاید فرض کفایہ ہے، لیکن صحیح قول کے مطابق سنت موقدہ ہے. نہیں، سنت موقدہ ہے. ہاں، فرض کفایہ میں وہ چیز آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو کرنا ہی پڑتا ہے تاکہ پوری امت سے یا پورے علاقے سے وہ گناہ کچھ لوگ کر لیں. فرض کفایہ اور فرض عین میں فرق سمجھتے ہیں. فرض عین یعنی ہر ایک کو کرنا ہے کمپلسری، کوئی کسی کے بدلے میں نہیں کر سکتا. لیکن فرض کفایہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ کر لیں، 100 میں سے اگر 5 لوگ کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. اور اگر ایک بھی نہ کرے تو سب گنہگار، 100 کے 100 گنہگار. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ 100 لوگ ہیں اور 100 میں سے اگر کوئی نہ کرے تو 100 کے 100 گنہگار. لیکن اگر 5 لوگ کر دیں تو بقیہ 95 سے گناہ ہٹ گیا. یہ فرض کفایہ، یہ فرض ہے، یعنی ایسا فرض جو کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب سے ہٹ جائے، کچھ لوگوں کے ادا کرنے سے سب سے ہٹ جائے. اور فرض عین جو سب کو ادا کرنا پڑے اپنے. اور ایک فرض، ان فرض کے علاوہ باقی سب سنت ہے. اور سنت کی کیٹیگری ہے سنت موقدہ، جس کی زیادہ تاکید کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا خاص اہتمام کیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی انسان گنہگار ہوگا اگر جان بوجھ کر کے اس کو چھوڑتا ہے تو. جان بوجھ کر کے سستی اور کاہلی کر کے، یعنی کوئی وہ سمجھ کر کے چھوڑتا ہے، تب اگر غلطی سے چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو اس کو وہ گنہگار ہوگا اس میں سنت موقدہ میں، کیونکہ سنت کی ناقدری کرتا ہے وہ شخص. بہرحال عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی اور بالآخر آپ کو کشا کشا غار حرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا 1 مہینہ دین ابراہیم علیہ السلام کی بچی کھچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور مہینہ پورا کر کے صبح دم مکہ تشریف لاتے.
عید وغیرہ کا تو تصور نہیں تھا، لیکن مہینہ پورا کر، کیونکہ عید تو اللہ رب العالمین جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بتایا، اور رمضان کے روزے بھی تبھی فرض ہوئے، رمضان کے روزے بھی تبھی فرض ہوئے جب آپ ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ میں فرض ہوئی یہ ساری چیزیں۔ صرف مکہ میں جب تو جو عبادتوں میں صرف نماز فرض تھی شروع میں، اور وہ بھی 2 ٹائم کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے تب۔ بہرحال تو صبح دم مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ کا یہی عمل رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 37 سال کے تھے تب سے آپ نے اسٹارٹ کیا، یہ 3 سال تک آپ ایسا ہی کرتے رہے، ہر مہینہ رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور آگے پوری ڈیٹیل آئے گی کہ کتنا مہینہ اور کتنا دن اور کتنا سال آپ کا ہوا پورا، وہ آگے ڈیٹیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، یہی سن کمال ہے، یعنی جس میں انسان کمال کو پہنچ جاتا ہے، عقل مکمل ہو جاتی ہے انسان، ساری چیزیں، تو عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، عموماً کوئی قاعدہ نہیں ہے لیکن عمومی طور پر اسی عمر میں بھیجے جاتے ہیں۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی ماں کی پاک دمنی کی گواہی دی، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، تو انہوں نے کیا کہا، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، بچے تھے، دودھ پیتے بچے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، تو گویا کہ ان کو نبوت بچپن میں ہی عطا کر دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ہی عطا کر دی گئی۔ بہرحال عمومی طور پر یہی عمر ہے نبوت کی، تو نبوت کی چمک دمک اور سعادت کی جھلکیاں نظر آنی شروع ہو گئیں۔ چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے، اچھا خواب دیکھتے، اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا۔ رات میں جو آپ خواب دیکھتے اسی دن یا کچھ دنوں کے بعد ویسا ہی، جیسا آپ نے دیکھا ہوتا تھا ویسا ہی معاملہ ہوتا تھا۔ پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی، اور پچھلے واقعات میں آپ نے پڑھا کہ بادل بھی آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور کچھ چیزیں اور ابھی آگے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے، بعثت یعنی نبوت سے پہلے، مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، جو آپ کو نبی ہونے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ اور سلام کیا کرتے تھے۔ اور وہ راہب کا واقعہ، جب آپ 12 سال کے تھے، جب گئے تھے شام میں پہلا سفر پر، تو اس راہب جو جرجیس جس کا نام تھا، بحیرہ راہب، بحیرہ لقب تھا، تو اس نے کیا کہا، ابو طالب کو کہا کہ واپس بھیج دو، کیونکہ میں نے دیکھا ہے نبوت کے آثار دیکھے۔ اور پھر غلام نے بھی، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو انہوں نے بھی بتایا ان کو کہ یہ ساری چیزیں بتائیں کہ بادل نے سایہ کیا، اور ساری چیزیں آپ کو روشنی بھی نظر آتی تھی۔ بہرحال یہ ساری نبوت کی جھلکیاں تھیں، یہ سب نبوت کی نشانیاں تھیں، نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یکا یک حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، اور آگے بھی پوری ڈیٹیل آئے گی کہ کتنے سال، کتنا دن، کتنا مہینہ، پورا اس میں تفصیل آئے گی۔ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی وہ نبوت سے نوازا۔ اور شیخ نے رحیق المختوم میں بڑی جامع بحث کی ہے کہ کون سی تاریخ تھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت ساری بحث کی، بہت اختلاف ہے، زبردست اختلاف ہے اس میں، تاریخ میں بھی، جس طرح آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے، اس طرح نبوت کی تاریخ میں بھی بہت سارا اختلاف ہے۔ بہرحال وہ اپنے دلائل سے قرآن کی آیتوں کو جمع کریں گے اور حدیث کو جمع کریں گے، جس دن کو نکالیں گے، پھر مہینہ نکالیں گے، پھر رات نکالیں گے، وہ ساری چیزیں نکال کر کے پھر تقویم کیلنڈر جو ہوتا ہے اس کو حساب سے پھر جوڑیں گے فلکیات کے حساب سے کہ وہ تاریخ اور وہ دن کس میں پڑ سکتا ہے ان نصوص کے اعتبار سے، پھر وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے۔ یہاں مختصر صرف انہوں نے نچوڑ بیان کیا ہے اس کتاب میں، رحیق المختوم کے اندر پوری تفصیل اس میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا، اور یہ 6 مہینے تک آپ کو اچھے خواب آتے رہے، نیک خواب، اچھے خواب آپ کو کتنے آتے رہے؟ 6 مہینے، شاید پہلے بھی یہ بات میں بتا چکا ہوں۔ اور نبوت کتنے سال رہی ٹوٹل؟ نبوت 23 سال، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں، یعنی 40 سال میں آپ نبی ہوئے اور 63 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، تو 23 سال نبوت رہی، اور نبوت کے 6 مہینے جو ہیں آپ کو اچھے خواب آتے رہے۔ تو یہ کتنا حصہ ہوا؟ نیک خواب، اچھا خواب کتنا ہوا؟ کتنا حصہ ہوا نبوت کا؟ 46واں حصہ ہوا۔ 46واں حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ 6 مہینے، اگر 23 سال ٹوٹل 23 سال اور 6 مہینے اچھے خواب آتے رہے تو 46واں حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک سال میں دو حصے ہوئے نا، ڈبل ہوئے نا۔ تو نبوت کا، اسی لیے نیک خواب کو نبوت کا 46واں حصہ کہا جاتا ہے۔ نبوت کا 46واں حصہ کہنے کا ایک تشریح یہ بھی ہے، نبوت کا نیک خواب کہتے ہیں نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا یہ بات؟ نبوت کا 46واں حصہ ہے نیک خواب، نبوت کا 46واں حصہ یہی 23 سال نبوت رہی اور 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک خواب آتے رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ آپ کو شاید نہیں آئے، اگر سمجھ میں آگے نہیں آئے تو پھر سمجھا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ سفید ہے، صبح کی طرح نمودار ہوتا، یعنی جس طرح صبح ظاہر ہوتی ہے رات کے اندھیرے کے بعد صبح ظاہر ہوتی ہے، اس طرح وہ خواب ظاہر ہو جاتا، یعنی
بالکل ہو بہو وہ چیز پیش آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت یعنی تنہائی اختیار فرماتے اور کئی رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اس عرصے کے لیے توشہ یعنی سفر کا سامان، توشہ یعنی زیادہ راہ سفر کا سامان، توشہ بھی لے جاتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے، 1 مہینے کا پورا سامان لے کر کے وہاں جاتے، اور اس جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا یعنی نبوت اور فرشتے آ گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا، پوری تفسیر صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے، پورا لمبا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں سب بڑی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، 2 صفحے پر صحیح بخاری کی جو بڑی 2 صفحوں کے اوپر یہ پوری حدیث پھیلی ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس زور سے دبوچا کہ مجھے چور کر ڈالا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اس نے دوبارہ پکڑ کر دبوچا اور چور کر ڈالا یعنی اور زور سے، پھر چھوڑ کر کہا پڑھ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس نے تیسری بار دبوچا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ابتدائی آیتیں 5 آیتیں سورہ علق کی، اور یہ پانچوں کے پانچوں علم کے اوپر ہیں، 5 آیتیں مختصر آیتیں ہیں اور 5 کے 5 علم کے اوپر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ کو امت محمدیہ کو علم کے میدان میں کتنی کوشش کرنی چاہیے اور کتنا آگے آنا چاہیے، لیکن ہم لوگ بہت کم محنت کرتے ہیں۔ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اب دیکھیے آپ اردو میں بھی دیکھ رہے ہیں، عربی میں تو ہے ہی 2 لفظ 2 جگہ اقرا آیا، اور یہاں پہ بھی 2 پڑھ 2 بار حکم، پڑھ یہ حکم ہے، پڑھ یعنی حکم ہے، 2 بار حکم دیا، 5 چھوٹی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے 2 بار حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جس نے قلم کے ذریعے علم کیا، قلم کا بھی ذکر کیا اس میں ان آیتوں میں، اور قلم سے ہی علم حاصل کیا جاتا ہے، اور انسان کو بات سکھائی جو وہ جانتا نہ تھا۔ ان آیات کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر فرمایا مجھے چادر اڑا دو، زملونی، انہوں نے چادر اڑا دی، یہاں تک کہ دہشت یعنی خوف جاتا رہا، دہشت جاتی رہی۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ سنا کر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ پورا واقعہ سنایا کہ جبریل علیہ السلام، معلوم نہیں تھا کہ جبریل علیہ السلام ہے، کہا ایک آدمی یا جو بھی ایسا میرے ساتھ ہوا، ایسا پورا بیان کیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی الفاظ اور تاریخی جملے کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، صحیح بخاری کی روایت کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ کلا ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ کو جان کا ڈر لگتا ہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا بھی نہیں کرے گا۔ آپ کیوں نہیں کرے گا؟ پوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں گنوائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو جوڑتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی جو کوئی کمزور راستے میں اگر جا رہا ہو اور اس کے پاس وزن زیادہ ہو، وہ اٹھا نہ سکتا ہو، بوڑھا ہو یا جو بھی ہو، اگر نوجوان بھی ہو اور وہ اٹھا نہیں سکتا ہے تو آپ اس کا بوجھ اٹھا دیتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، جو خالی ہاتھ ہیں، معذور ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، اور خالی ہاتھ سے ایک یہ بھی مراد کہ جو بے روزگار ہیں، کیونکہ معدوم کا مطلب جو لفظ وہی ہوتا ہے، جو بے روزگار ہیں یا خالی ہاتھ جو بھی، ان کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کا بندوبست کرتے ہیں، ان کا انتظام کرتے ہیں، کھانے پینے کا، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حقدار کی مصیبت میں مدد کرتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر حق بات کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت اور تکلیف آتی ہے، یعنی مظلوم ہے، کہنے کا مطلب مظلوم ہے تو اس کی مظلوم کی آپ مدد کرتے ہیں، یہ ساری آپ کے اندر خوبیاں ہیں، تو اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، کیونکہ انہوں نے تو اپنے حساب سے جو ان کو لگا انہوں نے تسلیاں دی، آپ کو کہا پھر اپنے چچیرے بھائی، کیونکہ وہ علم میں بڑے تھے اور انجیل اور تورات کے ماہر تھے اور تجربہ کار بھی تھے، یہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ عبرانی لکھنا جانتے تھے، عبرانی میں توفیق الہی کے مطابق انجیل لکھتے تھے، اس وقت وہ بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا بھائی جان، کیونکہ ان کے بھتیجے چچا زاد بھائی تھے تو بھائی ہوئے، کزن تھے، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے کہا کہ بھتیجے تم کیا کہتے ہو؟ بھتیجے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ورقہ نے کہا یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ، یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل پڑھ رکھی تھی، جانتے تھے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟
آپ کو معلوم نہیں تھا؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں، ٹائم ہو جائے تو خبردار میری نظر کتاب پر ہے، ورقہ نے کہا ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے جیسا پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو، یعنی جتنے بھی نبی آئے سب کے ساتھ دشمنی ہوئی ہے، اور اگر میں نے تمہارا دن پا لیا، یعنی جس دن ایسا معاملہ ہوگا وہ دن پا لیا تو تمہاری زبردست مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلدی ہی فوت ہو گئے اور وہی رک گئی۔ ورقہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے، بعض لوگوں نے انہی کلمات پر ان کو مسلمان اور مومن مانا ہے کہ وہ ایمان لے آ گئے، آپ کی مدد کا وعدہ کیا، ساری چیزیں کی، بتایا، کیونکہ ابھی تو ابتدائی دور تھا، ابھی تو آپ کے اوپر پہلی وہی نازل ہوئی تھی اور تبلیغ کا حکم بھی نہیں تھا، آپ نے تبلیغ بھی نہیں کی تھی، تو کچھ لوگوں نے ان کو مومن مانا ہے کہا، اور کچھ لوگوں نے اہل فترہ میں مانا ہے ان کو۔ اہل فترہ یعنی دو نبیوں کے درمیان کا وقت تھا، جس میں اگر وہ نیک راستے پر تھے تو اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کو آزمائے گا۔ اس بہرحال بہت سارے اختلافات ہیں۔ آغاز نبوت اور نزول وحی کی تاریخ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی اترنے اور آپ کی نبوت شروع ہونے کا واقعہ ہے، یعنی اب پوری ڈیٹیل یہاں بتا رہے ہیں۔ یہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کے اندر پیش آیا۔ قرآن میں دو جگہ پر اللہ رب العالمین خاص طور سے، جگہیں تو بہت ساری ہیں لیکن آپ اس کو کہیں گے کہ دو جگہوں پر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کی وضاحت کی ہے قرآن نازل۔ ایک تو ذکر کیا کہ مہینے کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پتہ یہ چلا کہ مہینہ فکس ہوا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اور مہینے کی کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر صحیح روایت کے مطابق، صحیح بخاری اور دوسری روایتوں کتابوں کی روایت کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ پتہ یہ چلا کہ رمضان کی آخری کی 5 راتوں میں قرآن نازل ہوا۔ شارٹ کٹ میں آپ یہ سمجھ لیں، اب آپ دیکھیں گے، آپ اندازہ لگائیں کہ 5 راتوں میں، اور صحیح روایت میں، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ نے بتایا کہ دن کا نام آپ نے بتایا کہ سوموار کے دن میرے اوپر وہی نازل ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ اب آپ کو دن بھی معلوم ہو گیا، لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور آخری عشرے، لیلۃ القدر آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ان 5 راتوں میں سوموار کا دن کون سا تھا، کیونکہ بہت سارے سوموار نہیں آئیں گے، ایک ہی سوموار آئے گا ان 5 راتوں میں۔ تو اب جو سوموار آتا ہے وہی نتیجہ نکالا ہے شیخ صفی الرحمان، اور یہ پہلے ہیں ہمارے علم کے مطابق، انہوں نے خود لکھا، شیخ صفی الرحمان وارپوری نے خود لکھا ہے ریح المختوم میں کہ یہ میرا قول ہے، مجھے کوئی اس کا ثابت نہیں ملا کہ کسی نے یہ قول کہا ہو۔ 21 تاریخ انہوں نے جو رمضان کی نکال کی 21 تاریخ کو ہی جو ہے وہ سوموار کا دن پڑا تھا۔ حالانکہ دوسرے لوگوں میں نے کہا بہت سارا اختلاف ہے، کسی کی نظر وہاں تک نہیں پہنچی، کیونکہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس وہ اسباب نہیں تھے کہ وہ ساری تاریخیں متعین کر سکتے اور اس تاریخ تک پہنچ سکتے تھے اور دنوں تک پہنچ سکتے تھے۔ آج کل ہمارے پاس ساری چیزیں سہولتیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پہنچ سکتے ہیں وہ تاریخ تک، کیونکہ اتنا 1400 سال بلکہ 1450 سال پیچھے جانا معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہجرت تو مدینہ آنے کے بعد شروع ہوئی نا، اس سے پہلے آپ 13 سال مکہ میں رہے، اس سے پہلے تو 1450 سال سے اوپر کا عرصہ گزر جائے، 1400 سال بھی مان لو کا عرصہ گزر جائے تو اس کے پیچھے جانا اور ساری چیزیں نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ٹیکنالوجی کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے، تو اس زمانے میں تو تھی نہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں شروع کے زمانے میں جو کتابیں لکھی ہیں، اور آج کل کے دور میں جنہوں نے بھی لکھی یا ان کے بعد جنہوں نے، ان کی کتابوں سے دیکھ کر کے یہ لکھا انہوں نے، کسی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، لیکن شیخ صفی الرحمان وارپوری نے تحقیق کی اور اپنا قول، واحد قول، وہ صرف وہی کہنے والے ہیں، ان کا کوئی سابق نہیں ہے ان کے علم کے مطابق، اور ہمارے علم کے مطابق اس سے پہلے کسی نے 21 رمضان نہیں کہا ہے، 21 رمضان کی تاریخ نہیں کی ہے۔ تو بہرحال یہ اندازہ ہو جاتا ہے تقویم سے، کیلنڈر سے۔ اب دیکھیے آگے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اندر پیش آیا اللہ کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، مہینہ فکس ہو گیا۔ اب رات نیز ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا، اور سورہ حامیم کی سورہ دخان کی شروع کی آیتیں، حامیم الکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرح کل امر حکیم، تو مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر دوشنبہ کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، صحیح روایت میں یہ بھی ثابت ہے، دوشنبہ یعنی سوموار، دوشنبہ یعنی سوموار، پیر پہلے پیش آیا، چونکہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال دوشنبہ یعنی سوموار کا دن 21 رمضان کو پڑا تھا۔ یہاں مختصر سے صرف تفصیل کیا، ادھر بہت بحث کی ہے، ریح المختوم میں تفصیل سے پڑھا تھا، اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان دوشنبہ کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی سن تھا، 610، آج 2020 چل رہا ہے، 2020 چل رہا ہے، 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قمری یعنی چاند کے مہینوں، کیونکہ دونوں میں فرق ہے نا، چاند میں
دنوں میں سال کے دنوں میں فرق ہوتا ہے چاند کے مہینے اور جو انگریزی مہینے سورج کے اوپر. انگریزی مہینے شمسی مہینے ان کو کہا جاتا ہے, اور اسلامی مہینے قمری مہینے یعنی چاند دیکھ کر کے ہوتا ہے, کیونکہ اس میں 29 کے بھی ہوتے ہیں اور 30 کے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے 29 کے ہوتے ہیں, بہت سارے 30 کے ہوتے ہیں, اور انگریزی میں بہت سارے 31 کے ہوتے ہیں, بہت سارے 31 کے بھی ہوتے ہیں, 30 کے بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دنوں کا تو فرق پڑے گا ہی, تو اس لیے, اور جب یہ زیادہ سال بڑھ جائیں گے تو ایک سال بڑھ جاتا ہے. میرے خیال سے 33 سال جب ہوتے ہیں تو ایک سال بڑھ جاتا ہے. جب انگریزی کے 33 سال اگر کسی کے ہیں, کسی کی عمر انگریزی سال کے حساب سے اگر 33 ہے تو چاند کے مہینوں کے حساب سے اس کی عمر 34 سال ہو جائے گی. چاند کے مہینوں سے اس کی عمر 34 سال ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں گے کہ انگریزی مہینوں میں ہر سال رمضان 11 دن گھٹتا ہے. 11 دن گھٹتا ہے, کتنی گھٹتا ہے؟ ہر سال 11 دن گھٹتا ہے. کیوں گھٹتا ہے؟ پیچھے آتا ہے وہ, وہی اسی وجہ سے ہی. بہرحال تو دونوں کے دنوں کے حساب سے آپ دوڑیں گے, آپ کی عمر میں فرق یہی بتا رہا ہے, قمری حساب سے اور شمسی حساب سے, یعنی انگریزی تاریخ کے حساب سے اور اسلامی تاریخ کے حساب سے. قمری حساب سے اس وقت آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن, 40 سال 6 مہینے 12 دن یعنی چاند کے مہینے کے حساب سے, اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن. دونوں صورتوں میں آپ 40 سال کہہ سکتے ہیں, دونوں صورتوں میں 40 سال, کیونکہ اگر کسی کا 40 رننگ بھی چل رہا ہو تو بھی 40 کہتا ہے, اور 40 مکمل ہو 41 رننگ کرتا تو بھی 40 کہتے ہی ہیں, یہ کامن بات ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کی 40 ہے, اور یہاں بالضبط بتایا کہ قمری حساب سے 40 سال 6 مہینے 12 دن, اور شمسی حساب سے, شمسی یعنی یہ انگریزی ہے, 39 سال 3 مہینے 22 دن. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال شمسی کے سرے پر ہوئی. وحی کی بندش اور دوبارہ نزول, یہ پہلی وحی نازل ہوئی, 5 آیتیں جو نازل ہوئیں. ہمیں جو یہ بعض مقامات پہ جو حکم دیے گئے ہیں سالوں کے اعتبار سے, جیسے بچے کو 7 سال یا 10 سال پہ جو نماز کا حکم ہے وہ تو قمری حساب سے ہی ہوگا نا, اس کا شمار. ہاں سر, آپ کی بات صحیح ہے, قمری حساب سے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اسلام تو ساری چیزیں اسی کے اوپر ہی ہیں, قمری حساب سے ہی ہے. اور 7 سال میں زیادہ فرق نہیں آئے گا میرے خیال سے, 1-2 مہینے کا فرق آئے گا, شاید 2-4 مہینے کا فرق آئے گا. 10 سال کی عمر میں پھر مارنے کا جو حکم ہے, ہاں اگر 10 سال کا کوئی بچہ ہے تو قمری اور شمسی کے حساب سے 33 سال میں اگر 1 سال بڑھتا ہے تو 4 مہینے کا فرق ہونا چاہیے میرے خیال سے, 4 مہینے کا فرق ہے اگر 10 سال کا بچہ ہے تو. ہاں قمری حساب سے. اب قمری حساب سے مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو یاد نہیں ہوتا ہے. یہاں تو ہمارے ایریا میں تو شمسی حساب سے بھی کسی کو پتہ نہیں ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ, تو قمری حساب سے اندازہ ہی چھوڑ دیجیے. وہ تو اب صحیح حکم ہے تو پھر وہ تو یاد کرنا بھی پڑے گا نا. اب جس کا گزر جو, جیسے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی, صحابہ کی اس میں بھی اختلاف ہے, بہت سارے محدثین میں اس میں اختلاف ہے, تو عام لوگوں کے بارے میں تو فطری چیز ہے, اختلاف ہونا یہ فطری چیز ہے. ٹیکنالوجی آئی, آپ کا یہ جو شمسی انگلش برتھ آف ڈیٹ ڈالیے تو آپ کو وہ مل جائے گی. ہاں اصل میں وہ بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گاؤں میں دیکھیں رجسٹر میں سب کا 1-6 ہوتا ہے, اور 1-6 اگر ہے تو سمجھ لیجئے کہ بناوٹی ہے. ہاں تو وہی ہے ہمارے یہاں, میرے گاؤں میں 90%, بلکہ میں نے ورنورا مدرسے میں آئیے رجسٹر میں کہ سب کی 1-6 ہے, ایک لائن سے سب کی 1-6 ہے. اب اس میں تو بچے کا کوئی قصور نہیں, کیونکہ وہ تو پیدا ہوا رہتا ہے, ماں باپ کو ہونا چاہیے, ماں باپ پڑھے لکھے ہوں تب ہو سکتا ہے یہ چیز, اور سب جاہل ہیں. میرا یہاں اس کو کاٹ دینا, میرا جو جنم تاریخ ہے وہ میں نے خود بنائی ہے, میں نے خود بنائی ہے, میں نے خود جو بتائی اس کو کہ یہ ہے 1/3/1992, میں نے خود لکھ کر کے دی. اس نے کہا بتاؤ آپ لکھو, میں نے لکھ کے دی. اب بتائیے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب میں پڑھا لکھا ہوں, جو اب تو دوسرے لوگوں کا کیا حال اندازہ آپ کر سکتے ہیں. میرے ایک بھائی کی ایک یعنی پہلے مہینے کی پہلی تاریخ یہ بھی بناوٹی ہے, پہلے مہینے کی پہلی تاریخ, اور باقی سب کی 1-6 ہے. تو کیا کر سکتے ہیں اس میں, مسئلہ یہ ہے. انگریزی بھی فکس نہیں ہے نا, تو جو مطلب اندازے کے حساب سے, اسلام میں سختی نہیں ہے, آسانی ہے, ان الدین یسر. تو آپ اندازے کے حساب سے جو 10 سال ہوتا ہے اس کو لے کر کے چلیے, جو نارمل ہوتا ہے. جیسے اب 19-20 کا فرق ہو جائے تو اتنا انشاءاللہ اس پر پکڑ نہیں ہوگا. اللہ نے کہا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, تم اللہ سے ڈرو اتنا جتنا تمہاری استطاعت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے. ہم اپنی کوشش کریں, ہم ہماری عمر کے حساب سے جو ہمارے کارڈ میں ہے یا جو بھی ہے ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ میں, اس حساب سے ہم اس کو مان کر کے چلیں, کیونکہ ہم اسی کو ہی سارے پروف ہم وہی دکھاتے ہیں. کہیں بھی اگر دکھانا ہو تو ہم آفیشیلی وہی دکھاتے ہیں, تو اسی کو ہی مان کر چلیں. دوسرا تو ہمارے پاس ہے نہیں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں.
وحی کی بندش اور دوبارہ نزول، یہ جو 5 آیتیں نازل ہوئیں، پھر اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ رک گیا، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس میں بھی حکمتیں تھیں، بہت ساری مصلحت تھی، جیسا کہ بتایا کہ غار حرا میں پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، پہلی وحی اتر کر بند ہو گئی تھی، پوری صورت نازل نہیں ہوئی تھی، 5 آیتیں صرف نازل ہوئی تھیں۔ یہ بندش کئی روز تک قائم رہی، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج و ملال ہوا، دکھ ہوا، لیکن مصلحت الہی اسی میں تھی، کیونکہ اس طرح خوف جاتا رہا، اس طرح خوف کم ہوتا ہے، آپ کو معاملے کی نوعیت کو سمجھنے کا موقع ملا، غور و فکر کرنے کا موقع ملا، اور دوبارہ وحی کی مشقت جھیلنے کے لیے صرف یہی نہیں کہ طبیعت آمادہ ہو گئی، بلکہ ایک گونا شوق و طلب بھی پیدا ہوئی۔ ایک بار جب چیز ہو جاتی ہے پھر دوبارہ نہیں آتا، انسان کو ویٹ رہتا ہے، انتظار رہتا ہے کہ کب آئے گا دوبارہ، تو شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز حکمت تھی کہ بند کر، پہلے بار وحی نازل ہو کر کے اللہ رب العالمین نے کچھ دنوں تک بند کر دی کہ آپ کو شوق پیدا ہو، آپ اس کے لیے ریڈی رہیں، تیار رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وحی آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ ادھر گوشہ نشینی کی بقیہ مدت پوری کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ کے پاس سے پلٹ کر دوبارہ غار حرا میں تشریف لا چکے تھے۔ پھر جب ماہ رمضان ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت اعتکاف پوری ہو گئی تو حسب عادت پہلی شوال کی صبح حرا سے اتر کر مکہ روانہ ہو۔ حرا یہ پہاڑ کا نام ہے، حرا جس میں غار حرا، غار کو کہتے ہیں، جو کوہ رہتی ہے جو، اس کو غار کہتے ہیں۔ حرا کے اندر تھی، حرا پہاڑ کے اندر وہ غار تھی، اس لیے اس کو غار حرا کہا گیا، اس لیے اس کو غار حرا۔ اور ایک غار سور، اس پہاڑ کا نام سور تھا، اس لیے اس کو غار سور کہا گیا۔ پہاڑوں میں جو غاریں ہوتی ہیں، اور قرآن میں بھی اس کے اوپر پوری صورت ہے، غار کے اوپر، کہف، اصحاب الکہف، غار والے، سورہ کہف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا۔ آپ رمضان میں، آپ نے بتایا کہ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے، اور 21ویں جو وہی نازل ہوئی، 21ویں رمضان کو جو نکالا اس حساب سے، تو اس کے بعد آپ نے پورا اعتکاف کیا، پورا مہینہ اعتکاف، یعنی 10 دن سمجھ لو، آپ مان لو چل کر کے۔ پھر اس کے بعد جب آپ اترے، باہر نکلے، تو میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہیں دے۔ پہاڑ سے نیچے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی۔ میں نے دائیں دیکھا، جب انسان کو آواز تو دائیں دیتے، جنگل میں ہو انسان یا صحرا میں ہو تو دیکھتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، آگے پیچھے۔ تو میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا، بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا، پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہیں، چاروں طرف دیکھ لیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ تب خیال آیا کہ اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ حرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، وہی فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو بہت لمیٹڈ مقدار میں ان کی اصلی صورت میں دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 یا 3 بار دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل ان کی اصلی صورت میں۔ اکثر تو کبھی کسی شکل میں آتے تھے، بہت ساری شکلیں ہوتی تھیں، اور وہی کی بھی کئی قسمیں ہیں، کبھی پردے کے اوپر سے، کبھی خواب کے ذریعے سے، کبھی ڈائریکٹ فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے، اور جبریل علیہ السلام بھی کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، فرشتے کی شکل میں۔ اور بہت سارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، کوئی شخص صحابی بات کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ وہ صحابی نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، صحابہ کی شکل میں بھی آتے تھے۔ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، مشہور صحابی، خوبصورت صحابی، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا بھی، ان کو ایسا لگا کہ دہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، جب پوچھا تو پتہ چلا کہ نہیں، جبریل علیہ السلام تھے۔ اس طرح حضرت عمر کی وہ مشہور روایت جو 40 نویہ میں آپ نے پہلی پڑھی ہوگی، حضرت عمر نے کہا کہ ایک انسان آئے، انسانی شکل میں آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، اور ایک دم سفید لباس پہنے ہوئے، ایک دم چمک کے ساتھ، تو پہچان بھی نہیں پائے کوئی بھی، تو بہت ساری شکلوں میں آتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ اس وقت دہیہ کلبی کی شکل میں نہیں تھے حضرت رضی اللہ عنہ، دوسرے انسان کی شکل میں، کیونکہ کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا۔ اگر حضرت دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہوتے تو صحابہ پہچان لیتے نا، لیکن نہیں تھے، دوسری شکل میں تھے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری شکلوں میں آتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام، بہت ساری شکلوں میں آتے تھے۔ یہ جو اس حالت میں ابھی جو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی اصلی شکل میں آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا۔ اب دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 600 پر تھے، کتنے؟ 600 پر تھے حضرت جبریل علیہ السلام کے، اور جس طرف آپ کی نگاہ گئی، حضرت دہیہ دہیہ بڑی ہاں یا دہیہ کلبی قبیلے کا نام ہے عرب میں۔ اصل میں لوگ پہلے اپنے بچوں کے نام کلب رکھتے تھے، اور اسی نام سے ہی مشہور ہوتا ہے خاندان، تو اسی سے ہی، تو وہ کلب جو بڑا ان کے خاندان میں تھا اسی سے کلب ہی ہوئے۔ کلب، وہ لوگ کلب مانے کتا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جانتے بھی تھے، لیکن کیوں رکھتے تھے؟ دشمنوں کے لیے، اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے رکھا کرتے تھے وہ اپنے تاکہ کوئی گالی نہ دے سکے۔ جیسے کیا کہتے ہیں، کوئی گالی میں گالی میں اگر کہے گا بھی تو وہ ان کا نام ہے، اگر گالی دے گا تو وہ ان کے نام سے بلائے گا، گالی دے گا تو وہ اس نے ان کو گالی نہیں دی، اس کا نام لیا۔
بہت چالاک تھے وہ لوگ. تو دہیا پڑھیں گے دہیا پڑھیں گے؟ دہیا اب جو لگتا ہے دے پڑھا جائے گا دے. دہیا یہ دہیا بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ناموں میں 19-20 کی گنجائش رہتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دہیا ہی جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے دہیا ہی ہے. یہ چیز جو میں نے آپ کو بتایا کل بھی, یہ انسان سوچ سکتا ہے اس کے اوپر کہ ایسا نام, وہ تو عرب تھے, ہمارے جیسا اگر گنوار جاہل جن کو عربی نہیں آتی تو کچھ بھی نام رکھ دے چلتا ہے, لیکن وہ تو سمجھتے تھے نا, مطلب پھر بھی کیوں رکھا نام کلب اپنے بچے کا, بیٹے کا, کسی نے رکھا ہوگا تو اپنے بیٹے کا ہی رکھا, وہ بھی کسی کا بیٹا ہی ہوگا, اور نام باپ ہی رکھتا ہے, تو اپنے بیٹے کا نام کتا کیوں رکھے گا کوئی. لیکن جو اس کے حکمت پر غور کرتے ہیں کہ دشمن گالی دیتے, تو گالی دے گا تو اس کو اس کے نام سے پکارے گا, اس کو گالی لگے گی نہیں. ہاں کہ میں پہاڑ سے اتر کر میدان میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا, میں نے دائیں دیکھا تو وہاں کچھ دکھائی نہ دیا, بائیں دیکھا تو وہاں بھی کچھ دکھائی نہ دیا, پھر آگے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا, پھر پیچھے دیکھا تو وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا. اس کے بعد میں نے سر اوپر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو فرشتہ ہیرا میں میرے پاس آیا تھا وہی آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا, خوف سے بھر گیا, کیونکہ پورے جہاں تک نگاہ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت جبریل علیہ السلام تھے, 600 پر تھے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے, جس طرف آپ کی نگاہ گئی. اور آسمان میں اگر انسان کھلے میدان میں نگاہ ڈالے تو کتنا بڑا دکھائی دیتا ہے انسان کو. یہاں تو بلڈنگیں ایسے نہیں دکھائی دیتی, لیکن اگر آپ جنگل میں رہیں تو کتنا دکھائی دے گا آپ کو, اور جدھر بھی جائے انسان کو پورا وہی دکھائی دے تو انسان ڈر ہی جائے گا, فطری چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. اس لیے سورہ مدثر اس کے بعد نازل ہوئی, یا ایھا المدثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ دثرونی مجھے چادر اڑاؤ, دثرونی مجھے چادر اڑاؤ, مجھے چادر اڑاؤ. تو آپ چادر میں وہ لپٹے ہوئے تھے, اسی لیے وہ نازل ہوئی, یا ایھا المدثر, اے چادر میں لپٹے ہوئے, اے چادر میں لپٹے ہوئے. اور مزمل, وہاں زملون نے کہا تھا پہلی بار میں, اس لیے وہ یا ایھا المزمل کہ اے چادر میں لپٹے ہوئے, کمبل میں لپٹے ہوئے بیٹھا ہوا. یہ دیکھ کر میرا پورا وجود اس کے رعب سے بھر گیا, یہاں تک کہ میں زمین کی طرف جا جھکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف نیچے جھک گئے. پھر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو, مجھے چادر اڑا دو, مجھ پر کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو, ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو. انہوں نے کمبل اڑا دیا اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے. پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں, پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں, یا ایھا المدثر قم فانذر ربک. آپ ابھی ٹھنڈی کے موسم میں تو یہ نہ سوچیے, گرمی کا موسم بھی ہو سکتا ہے, تو ظاہر سی بات پسینہ وسینہ آتا ہے. قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ آیتیں نازل ہوئیں, اے کمبل پوش یعنی کمبل اوڑھنے والے, اٹھ اور لوگوں کو ان کے بدعملی کے نتائج سے ڈرا. اٹھ اور ڈرا لوگوں کو, اصل بھی یہی ہے, قم کھڑے ہو, فانذر اور لوگوں کو ڈرائیے, لیکن ڈرائیے کس سے, ان کی بدعملی کے نتائج سے. یہ تفسیر ہے. اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر, اور اپنے کپڑے پاک رکھ, اور گندگی سے الگ تھلگ رہے, اور گندگی سے الگ تھلگ رہے. اب دیکھیے اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں, یہ چند آیتوں میں, مختصر آیتوں میں بہت ساری آیتیں, اللہ بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی ہے اللہ رب العالمین. آگے آ رہا ہے, یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے, یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا ہے. اس کے بعد وحی میں گرمی آ گئی, یعنی چنانچہ پے در پے وحی آنے لگی. ان آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی. نبوت اور رسالت, رسالت سے مراد نبوت, رسالت سے مراد ایک الگ درجہ, خاص درجہ. نبوت اور رسالت میں فرق ہے تھوڑا سا. ہر نبی رسول ہے, ہر رسول نبی ہیں, ہر رسول نبی ہیں, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے, ہر نبی رسول نہیں ہے. یعنی رسول کچھ خاص لوگ ہیں, وہ خاص درجہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے. اور پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام, جیسا کہ روایت میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. حالانکہ ان سے پہلے بھی نبی آئے, نبی ان سے پہلے بھی آئے, لیکن پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام سے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور آخری رسول بھی ہیں. بہت سارا اس میں اختلاف ہے. علامہ ابن تیمیہ کا قول ہے, شیخ علامہ ابن باز کا, اور سب کے الگ الگ اقوال ہیں, مختلف اقوال ہیں, کوئی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا. کس نے پوچھا, میں چند چیزیں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ نبی اور رسول میں ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی وہ ہے جو پرانی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا ہو, پرانی باتوں کی تبلیغ کے لیے, اور رسول وہ ہے جس کو نئی شریعت دی گئی ہو, رسول وہ ہے جس کو نئی شریعت دی گئی ہو. دوسرا فرق بیان کرتے ہیں کہ رسول وہ ہے جس کو کتاب دی گئی ہو, آسمانی یا صحیفہ دیا گیا ہو, اور نبی وہ ہے جس کو کتاب نہ دی گئی ہو. وہی چیز ہے, بات وہی ہے, لیکن گھما پھرا کر. تو اس طرح سے فرق بتائے گئے ہیں, اور بہت باریکی فرق بیان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑا فرق بیان کیا, بہت باریک فرق بیان کیا. وہ عبارت بہت مشکل ہے, میرے ذہن سے نکل رہی ہے ابھی,
انشاءاللہ وہ کبھی بتاتا ہوں اس کو. لیکن یہ عمومی طور پر یہی فرق بیان کیا ہے لوگوں نے, یہی فرق بیان کیا ہے. سورہ الگ کی آیت سے آپ کو نبی بنایا گیا اور سورہ مدثر کی آیت سے آپ کو رسالت ملی. جی جی ایسا جی جی. ہاں ایک اور چیز, ایک اور فرق بیان کیا, لیکن وہ فرق صحیح نہیں ہے, ابھی ذہن میں ہے کہ کہا نبی وہ ہے جس کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی ہو, اور رسول وہ ہے جس کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہو, جس کو کہا گیا ہو کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے. لیکن یہ بات سمجھ میں آئے کہ نبی کو اللہ کیسے حکم نہیں دے گا. نبی کو بھی حکم اللہ نے دیا ہے, نبی کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ لوگوں کو بھی پہنچائیں, کیونکہ کسی بھی نبی کی ذمہ داری صرف اپنی ذات کی اصلاح نہیں ہے. ایک قول یہ بھی ہے فرق, ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے. یہ واقعہ نماز فرض ہونے سے پہلے کا, اس کے بعد وہی میں گرمی آ گئی. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رسالت آپ کی نبوت کے اتنے دنوں بعد شروع ہوئی جتنے دنوں وہی بند تھی. ان آیات میں آپ کو 2 طرح کے کام سونپے گئے اور ان دونوں کے نتائج بھی بتا دیے گئے. ایک کام یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا حکم بتائیں اور بدعملی کے نتائج سے ڈرائیں. اللہ کے احکامات بتائیں اور ان کے بدعملی سے کہ اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے. آپ کو یہ حکم قم فانذر, اٹھ اور ڈرا کے ذریعے سے دیا گیا کہ اٹھ اور لوگوں کو بتائیے, ڈرا دیجیے, خبردار کر دیجیے, کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتلا اور سمجھا دیں کہ وہ جس طرح کی گمراہی و بدعملی میں مبتلا ہیں اور غیر اللہ کی پوجا اور اللہ کی ذات و صفات اور حقوق و افعال میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے کا جو کام کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ان کو عذاب دے گا. دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے حکام لاگو کریں. کیسے؟ تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہو. یہ کہاں سے اخذ کیا پوائنٹ؟ آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں, یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا ہے. چنانچہ وربک فکبر, اور اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کیجیے. کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کر لیں, اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں. اپنے آپ کو حکم دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا. وثیابک فطہر, اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے. یعنی بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم پاک رکھیں, ظاہری معنی یہ ہے, لیکن اس کے اندر عمومی معنی بھی شامل ہے کہ اپنے دل کو بھی صاف رکھیے, اپنے دل کو بھی صاف رکھیے, کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں. مگر محققین کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں, یعنی دل کو, روح کو. اور والرجز فہجر کے معنی یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں, گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں. والرجز, گندگیوں سے دور رہیے, گندگیوں سے دور رہیے. یعنی ایک تو گندگی جو ظاہری گندگی ہے, یہ ایک ہے شرک اور کفر کی گندگی, اعمال کی گندگی, بدعات کی گندگی, اس سے بھی آپ دور رہیے, یعنی مشرکوں کے ان کے اعمال سے آپ دور رہیے. اور ولا تمنن تستکثر, زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر. کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں. یعنی کوئی بھی نیک کام کرے یہ نہ سوچیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی کریں گے, بلکہ یہ سمجھ لیں کہ یہ مشکلات اور آزمائشوں کا راستہ ہے. لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور ایک اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں. اور آخری آیت وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. یعنی جب تکلیفیں آئیں گی تو آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا. وصلی اللہ علی نبینا محمد.